अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खुशखबरी आ गई है। खुशबू लगा के आपको जनाब खुशखबरी बताते हैं। अच्छा जी, खुशबू लगा के पहले तो आपको ये बताया ना कि आज 9 तारीख हो गई है, 9 अक्तूबर। एक मिनिस्टर सी वो कोई पेपर पढ़ रहे सी ते 9 अक्तूबर उसने पढ़ना सी ना, वो कहने लगा जी 19 कबूतर 19 कबूतर कह गया। 19 कबूतर 9 अक्तूबर ਨੂੰ 19 कबूतर कह गया। अच्छा जी, मिनिस्टर सी साढ़े मियाँ वाली दा, ठीक है, ना नहीं लेंदे सर, ना नहीं लेंदे। अच्छा जी, आज 9 अक्तूबर है और जुमेरात का दिन है और बिल्कुल अच्छा दिन है। मौसम भी अच्छा है। मौसम तो खैर बदल गया है, ठंड लग रही है। मैंने पंखा भी बंद कर दिया, एसी भी बंद कर दिया। तुसी भी उम्मीद कर दिता होना एसी और पंखा बंद कर देता है ना। दसो हाँ जी, थोड़े पास गर्मी है या सर्दी है? थोड़ा जहा दसा करो सर जी, कमेंट शेयर किया करो ना। हम बातें करते हैं तो मज़ा आता है ऐसे। अच्छा जी, दुनिया की सब तो बड़ी खबर पहले आपको करेंगे कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसराइल फ़लस्तीन हमास की जंग ख़त्म होने का मुआहदा हो गया है। एडी वड्डी खबर हमास ने मान लिया है, तस्दीक कर दी है और वहाँ जश्न मना रहे हैं हमास वाले भी। और इसराइली ने भी कह दिया है, आज काबीना का इजलास भी उनका है, वहाँ से मंजूरी भी वो ले लेंगे। ट्रंप को मुबारक जी, ट्रंप को मुबारक, बिल्कुल बनती है। पीस के लिए अब ट्रंप का नोबल इनाम बनता है, क्योंकि ये जो माने हैं ना, ये मुकम्मल दोनों ग्रुप मान गए हैं बिल्कुल। तो ये दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चल रही है। हम आपको कानूनी टीवी पे ये बता रहे हैं कि अभी अभी ताज़ा खबर आई है, सिकंदर साडा भाई है। हुण जनाब सुलह सफाई हो गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। 2 साल, पूरे 2 साल ये जंग रही है। 2 साल कोई थोड़े नहीं है। और इतने ही यूक्रेन की जंग को हो गए हैं। हुण यूक्रेन की जंग भी ट्रंप ख़त्म कराएगा, फिर पूरी दुनिया उसको नोबल इनाम के लिए नामजद करेगी। पहले तो पाकिस्तान ने किया ना सबसे पहले, फिर पूरी दुनिया उसको करेगी। तो इसके लिए ये खुशी की खबर है कि नहीं है ना? तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग ख़त्म हो गई है। अब अल्लाह करे जो बाकी तमाम मामलात हैं वो भी बखूबी, बखैर व खूबी जो है वो अंजाम पाए और इनका इख्तिताम हो। अल्लाह ताला पीस, अमन के लिए सारी दुनिया काम करे सर, अमन के लिए सारी दुनिया काम करे, ठीक है। लो जी, अगली वड्डी खबर जी, अगली वड्डी खबर चलो ये बता देते हैं कि जनाब अली सदर जरदारी अपने आबाई ज़िला नवाबशाह पहुँच गए। तो मुस्लिम लीग की टीम, मुस्लिम लीग नून की टीम, इसाक डार, अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, वो नवाबशाह ही पहुँच गए हैं। देखो जरदारी ने कहा मैं एडा सौखा तो नहीं मिलना। उसको पता था ना मिलने आ रहा है वफद। कल वो कराची थे तो कराची मोहसिन नकवी को उसने बुलाया। कराची के बाद फिर उसने उसको कहा कि जी आज शहबाज शरीफ का वफद इसाक डार आएगा। उन्होंने कहा फिर मैं होर अगे जाना। वो फिर और आगे चले गए नवाबशाह। तो ये जनाब अली 3 बंदे पहुंच गए, या सादिक, इसाक डार और मोहसिन नकवी। और जरदारी ने कहा कि जनाब ये सीज़ फायर बंद करो, ख़त्म करो ये। और उन्होंने कहा जी कि हम भी शहबाज शरीफ का यही पैगाम लेके आए हैं, ये हम भी जंग बंदी करना चाहते हैं। तो देखिए 2 जंगें बंद हो रही हैं सर, एक इसराइल की और फ़लस्तीन की, और एक पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। इंजी समझो, इसराइल फ़लस्तीन की जंग ही समझो। ये भी जब से पैदा हुए ना लगी हुई है, जब से हम बड़े हुए हैं। कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, आपको पता ही है, चल रहा है। तो अल्लाह करे फ़लस्तीन का मसला भी परमानेंट हल हो जाए हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मसला था, ये भी अल्लाह करे हल हो जाए। इसके लिए भी चले हम दुआ ही करते हैं। मुल्क के लिए दुआ करना है, ये तो इनफैक्ट मुल्क के लिए दुआ करना है। ये मुल्क के लिए बड़ा बहरान भी पैदा हो जाता है
کہ جناب مرکز کی حکومت شہباز شریف کی ختم ہو جائے، پھر پیپلز پارٹی آئے، پھر ڈرامے، پھر عدم اعتماد، یہ وہ ملک کمزور ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں نا، آپ کے گھر کے اندر ہی بجلی نہیں ہے تو آپ کو بہت بڑا سسٹم خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بڑی مبارکباد ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ لو جی، تیسری مبارکباد بھی لے لو، آج لے لو، وہ کہتے ہیں ٹینکی فل کر دیو۔ تیسری مبارکباد یہ ہے کہ جناب عالی کیڑی خبر ہے میں تانوں دسنا۔ تیسری مبارکباد امین گنڈا پوری کا استعفیٰ۔ اسی طرح سے کل کہے کہ ڈٹ جا گنڈا پوری، ایڈیاں تیریاں 6-4 دیاں مچھیں نے، ڈٹ جا۔ تو وہ جناب علی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے گورنر کو اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے گوہر کو دیا ہے، گوہر نے کہا یار میں استعفیٰ کی قبول کر پارٹی دے، تو گورنر نو دے، پھر گورنر نو استعفیٰ دے دیتا ہے۔ آج اس کا گورنر کا استعفیٰ گورنر نے کہا جی میں منظور کر دوں گا، کوئی نخرے نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنتی نا۔ تو یہ جناب علی ہلچل مچ گئی ہے، اور اس کے بڑے نتائج ہیں۔ نتائج کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس 73 سیٹیں ہیں، 73 سیٹیں ہیں ایم پی اے کی، اور ان کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کتنی سیٹیں چاہیے؟ 53۔ تو 53 میں 63 73، 20 یا 25 ایم پی اے اگر فارورڈ بلاک بنا لے، جیسے آج اپوزیشن لیڈر ان کے عباد ملک ہے یا عباد اللہ، وہ جا کے گورنر کو ملا بھی ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ جناب علی کے پی کے میں اب پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت نہ بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے سارے ارکان کو آزاد ارکان ڈکلیئر کر دیے۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ اے بھی وڈی خبر ہے فلسطین دی طرح۔ تو آزاد ڈکلیئر کر دیے۔ آزاد کا مطلب ہے کہ جیڑا انہوں نے دانا پانی پائے گا ادھر چلے جائیں گے، پیپلز پارٹی میں جائیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں یا نون لیگ کے جائیں۔ کہہ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ کیا پتہ ایسا انقلاب آ جائے کہ کے پی کے میں بھی نون لیگ کی حکومت بن جائے فارورڈ بلاک کے ذریعے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ٹوٹے ہو گئی ہے نا۔ پی ٹی آئی کا تو اب وہاں وجود ہی نہیں ہے، اس کو تو ایسی طفل تسلیاں کر رہے ہیں۔ یہ امین گنڈا پوری نے بات مان لی ہے، ورنہ یہ بھی ڈٹ جاتا نا، اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا تھا۔ کہتا جی عدم اعتماد لاؤ میرے خلاف، نہیں آ سکتا تھا، ہمیں پتہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ 35 ارکان نے جو ہے فارورڈ بلاک بنایا ہوا ہے، اس میں یہ بہت سارے لوگ شامل ہیں، شہرام اور یہ اسد کیسر کا بھائی اور یہ باقی لوگ سارے۔ تو انہوں نے امین گنڈا پوری کے خلاف 35 ارکان نے بنایا ہوا تھا، جس کا عدم اعتماد لانے کی بھی یہ کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ بڑی گیم جو ہے دلچسپ مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا نیا نامزد امیدوار سہیل آفریدی اعتماد کا ووٹ لے سکتا ہے کہ نہیں، الیکشن جیت سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ بڑے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مراد سعید کی سیٹ بھی خالی ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، مجھے اس کا نہیں پتا کیونکہ اس نے حلف نہیں اٹھایا۔ ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد سعید کے کہنے پہ سہیل آفریدی کو بنایا گیا ہے۔ پہلے وہ بشرا بی بی دیاں گلاں مندہ سی، بیوی دیاں، ہون مراد سعید دیاں مان رہے ہیں عمران خان۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے، آپ ہی اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو مراد سعید کے جناب علی یہ قریبی بندہ ہے سہیل آفریدی، تو اس کے خلاف سر جی حالات ایسے ہیں کہ وہاں نون لیگ کی حکومت بن جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سارے آزاد ارکان ہیں، جدھر بھی وہ ووٹ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، ان کے اوپر فلور کراسنگ نہیں لگے گا۔ سمجھ گئے ہو میرے خیال ہے۔ تو باقی جناب جی عدالتی خبریں نے، وہ آج 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ چل رہی ہے، یہ چلے گی، لمبی چلے گی۔ آج اس کے اوپر دلائل مکمل ہو جائیں گے کہ جی فل بینچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی بڑی خبر ہوگی۔ اگر فل بینچ بن جاتا ہے 30-34 ججوں کا تو پھر حالات بدل بھی سکتے ہیں، اور اگر یہی بینچ رہتا ہے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تجزیہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو باقی توشہ خانہ کا کیس بھی لگا ہوا ہے۔ آج عمران خان نے اگر اپنے 29 سوالوں کا جواب نہ دیا، بشرا بی بی نے نہ دیا،
تو عدالت یک طرفہ کاروائی کرے گی. عدالت بہت انہوں تے نکو نک ناراض ہوئی بیٹھی. ٹھیک ہے. تو باقی تمام دوستوں سے گزارش ہے قانونی مشاورت کرنی ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی ہیں آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کریں 0300472572. منصف اوان سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ. آج ہم جم خانہ کلب میں آئے ہیں ذیشان. تو باقی جو وکلاء ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ گولف کلب ہے. او اچھا اچھا اچھا. انڈیپینڈنٹ گروپ کو جو ہے نا ان کی کامیابی پہ آئندہ بھی نہیں ہوں گے. یہی میری معلومات ہیں. ایک اس میں کہ ہر دوست اپنی جگہ جہاں جہاں پر بھی ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے لیڈرشپ کے لیے ان کی کامیابی کے لیے کام. صاحب عوام کی خواہش ہے کہ ہم آپ سے سیکھتے رہے. آپ کی کورٹ میں جن کے کیسز نہیں ہوتے تھے وہ بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں سننے کے لیے. ان لوگوں کی خواہش ہے, عوام کی خواہش ہے کہ آپ آج رات واپس آتا لیکن میرے لیے ملک صاحب کی رات اتنی محترم ہے کہ میں رات کو 12:30 بجے چلا اور صبح میں یہاں پہنچا. میں ایک چیز کا قائل ہوں ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور مستقل مزاجی کے ساتھ دوستوں سے وکلاء سے بہتر نہیں ہوتا.